मुसीबत सबको सलाम पाकिस्तान में हाँ को मेज़बान साजिद गौरी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वा सच साजिद गौरी के साथ। नाज़रीन, LWMC के अंदर बहुत सारे मामला चल रहे हैं। कहीं स्वीपर सेंट्री वर्कर के साथ ज़्यादती हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं उसके पैसे खाए जा रहे हैं। अगर LWMC की बात करें तो उससे पहले ये मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का एक अदारा था और 79 में रेफरेंडम हुआ आखिरी, और अब 2025 है। अभी तक यूनियन चल रही हैं। इसके अंदर 4 से 5 यूनियंस हैं और वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन रेफरेंडम अभी तक नहीं हुआ। वजह क्या है? हमारे साथ स्वीपर यूनियन के शाहिद आसिफ साहब मौजूद हैं और हम इनसे पूछेंगे कि इलेक्शन क्यों नहीं होते। अगर इलेक्शन होंगे तो मेरा ख्याल है कि सेंट्री वर्कर्स के साथ जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, मसीही बहनें हैं, उनके साथ जो ज्यादती की जाती है वो नहीं होगी। तो सबसे पहले तो शाहिद आसिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहले तो ये बताइएगा कि 79 से लेके अब तक इलेक्शन क्यों नहीं हुए? सर, इलेक्शन एक मखसूस टोला है जो नहीं चाहता कि मजदूर की आवाज़ जो है ना वो एक मुनज़्ज़म तरीके से उठाई जाए। ठीक है। उन्होंने हमेशा मजदूर को इकट्ठा होने से रोका है। उन्होंने हमेशा इनमें इंतशार फैलाने की कोशिश की है, इनको डराया धमकाया है। और ये गरीब लोग हैं। देख लें, आज के दौर में अगर किसी के पास 37,000 रुपया तनख्वाह है, जिसमें से कुछ उसकी नजायज़ कटौती हो जाती है, कुछ उससे सुपरवाइजरी स्टाफ ले जाता है, उसके बाद हार्डली उसके पास 30,000 रुपया बचता है। तो 30,000 में अगर वो किराए के मकान में रहता हो, 1,000 रुपया रोज़ तो मामूली से मामूली घर में भी किचन का खर्चा है। 30,000 तो उसका किचन ही है। वो बाकी चीज़ें कैसे करेगा? मकान का किराया कैसे देगा? वो अपने बच्चों की फीसें कैसे देगा? वो घर के मेडिकल कैसे देखेगा? वो बिल कैसे पूरे करेगा? तो जो बंदा माली तौर पे इतना कमज़ोर है, उसने क्या तहरीक चलानी है? तो इनको इतना माली इस्तेसाल करके, इनको डरा धमका के, इनको आपस में मुंतशिर करके, इत्तेफाक इनका ख़त्म करके तो इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा रहा है। 46 साल का अरसा छोटा अरसा नहीं है सर। 20,000 से ज़्यादा सेंट्री वर्कर हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनका कोई नुमाइंदा नहीं है। और ये पूरी दुनिया में इसको एक बहुत बड़ी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा अगर इस बात को हाईलाइट किया जाए कि 46 साल से इतनी बड़ी तादाद को अपना नुमाइंदा चुनने का हक ही नहीं है। उनका कोई मुंतखब नुमाइंदा उनकी आवाज़ ही नहीं उठा रहा। तो ये एक ज़्यादती है जो एक मखसूस टोला कर रहा है, जिनकी इजारादारी महकमे में चल रही है और जो नहीं चाहते कि हमारे मुकाबले पे कोई मजबूत। अच्छा, इलेक्शन नहीं हो रहे, यूनियंस काम कर रही हैं, इसका मतलब यही है कि जो परमानेंट लोग 2014 के बाद दोबारा अब तक नहीं हुए, क्या वजह यही है कि शायद यूनियन आवाज़ नहीं उठा सकती, उसके पास प्रॉपर राइट्स नहीं है? नहीं, बिल्कुल आपकी बात तो यानी कि काफ़ी हद तक ठीक है। वजह यही है, यूनियन जो काम कर रही है ना, उसको मैं क्या कहूँ कि वो काम है कि नहीं है, अपना अपना हिस्सा बेशक सारे डालते हैं, काम करते हैं, लेकिन हकीकत में जब मर्जी शाहीन कम्प्लेक्स में कह दिया जाता है कि जाओ यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये CBA है नहीं, इनका बाकायदा जैसे दूसरे महकमों में इलेक्शन होते हैं वैसे इलेक्शन ही नहीं होते हैं। तो इनका यानी कि ना कोई जिसे कहते हैं ना इलेक्टेड नुमाइंदा, कोई एम्पावर्ड नुमाइंदा जो है ना, जिसके पास इख्तियारात हों, जिसके पास सारी यानी कि ना कार्रवाई करने की बात हो, CBA जिसे बोला जाता है, चीफ बार्गेनिंग एजेंट, वो यहाँ पे है कोई नहीं है। जब मर्जी शाहीन कम्प्लेक्स में LWMC में कहा जाता है कि हम यूनियन को मानते नहीं। और ये लेबर लॉ की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। लेबर लॉ तो यही कहते हैं कि जहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लेबर्स होंगे, उनके नुमाइंदे होंगे। 5 के करीब यूनियन है और सारी की सारी रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका रेफरेंडम क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्योंकि फिर उनके पास इख्तियारात आ जाएंगे। जो पांच यूनियन हैं वो आपस में इल्हाक हैं कि रेफरेंडम होना चाहिए। हाँ जी, सबकी ये ख्वाहिश है कि रेफरेंडम होना चाहिए, बाकायदगी से होना चाहिए, लेकिन वो कुछ काली भेड़ें भी दरमियान में होती हैं और कुछ लोग होते हैं जो समझने के इंतज़ामिया की गोद में बैठे होते हैं, वो फिर कामयाब हो जाती हैं। और ये कमज़ोर वर्कर जो है ना, या इसका जो नुमाइंदा होता है वो भी कमज़ोर है। कमज़ोर का लीडर भी कमज़ोर ही होता है। वो क्या करें?
کیونکہ ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں. لوگ بڑی جلدی ڈر جاتے ہیں, سہم جاتے ہیں, تحریک کوئی بننے نہیں دی جاتی, اور اس وقت ورک چارج ملازم ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی نوکریوں کا بڑا خطرہ رہتا ہے. اس کے باوجود بھی جب دل کرتا ہے نا تو ورک چارج ملازموں کو نکال دیا جاتا ہے, اور اس وقت نکالا جاتا ہے جب ان کو سیلری ملنے والی ہوتی ہے. پچھلے مہینے کی سیلری ملنی تھی تو نکال دیا. اب بیچارہ وہ نوکری سے تو گیا ہی ہے, جو اس نے محنت کی ہوئی ہے نا اس کو وہ بھی نہیں ملی, اور آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. انتظامیہ کو ڈر ہے اگر کوئی سی بی اے یونین سامنے آئے گی اور وہ آواز اٹھائے گی, اس لیے وہ سی بی اے کو بننے ہی نہیں دے رہے. نہیں, اس میں آپ نے قانون سازی نہیں کی, کورٹ وغیرہ نہیں گئے کہ اس کے اوپر کیس کیا جائے؟ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہماری یونین ہے, سویپر یونین جس کا میں صدر ہوں, اس نے باقاعدہ رجسٹرار کے دفتر میں, رجسٹرار ٹریڈ یونین کے دفتر میں تحریری طور پہ لکھ کے دیا ہے کہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا, 79 کے بعد ریفرینڈم نہیں ہوا, اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں جو ورکرز ہیں نا وہ اپنے نمائندے چننے سے یعنی کہ قاصر ہیں, ان کو یہ حق نہیں مل رہا کہ وہ اپنی آواز کو اوپر تک پہنچائیں. اچھا, آپ کی جو سوپر یونین ہے کہ یہ ابھی تک لاہور کے اندر ہی کام کر رہی ہے کہ لاہور کے علاوہ پنجاب کے دوسرے علاقوں میں؟ نہیں, یہ لاہور کے لیے ہی رجسٹرڈ ہے. ٹھیک ہے. اور میں سچی بات کروں تو لاہور میں بھی ہم وہ کام نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمیں وہ الیکشن کا حق دیا ہی نہیں جا رہا, تو ہم سے تو لاہور ہی نہیں سنبھالا جا رہا. ہم باہر کیا کام. کتنے ٹاؤن ہیں لاہور کے؟ لاہور کے 9 ٹاؤن ہیں, لیکن لاہور پہلے چھوٹا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت لاہور ایک طرف کانے سے شروع ہوتا ہے, ایک طرف ریونڈ سے شروع ہوتا ہے, ایک طرف کالا خطائی روڈ اور دوسری طرف نینسو. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ لاہور کے 4 کارنر ہیں. ٹھیک ہے. اب لاہور بہت بڑا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. میٹروپولیٹن بن گیا ہے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بنا, اس سے پہلے میونسپل کارپوریشن تھا یہ. یعنی کہ یہ تعداد بڑی ہوتی ہے تو پھر میٹروپولیٹن کارپوریشن بنتا ہے. لاہور کافی بڑھ گیا ہے, ملازموں کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ایک مخصوص طبقہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں یہاں سے دیہڑیاں لگا رہا ہے. جو یہاں پہ ملازم ہوئے تھے جس وقت آئے تھے ان کی جوتیاں ٹوٹی ہوئی تھی, ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, آج انہوں نے بہترین مایا والے کاٹن کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں, آج برانڈڈ جوتیاں پہنی ہوئی ہیں, آج ان کے نیچے گاڑیاں ہیں. پیٹرول جو ہے وہ محکمے میں چوری ہو رہا ہے جس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. بہت زیادہ سینٹری ورکرز وہ ہیں جو گھر بیٹھے تنخواہیں لے رہے ہیں, وہ مسلمان ہیں, کام بھی نہیں کرتے, تنخواہیں لیتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ کام کرنے والے سینٹری ورکر کی تنخواہ کٹ جاتی ہے, اس کی غیر حاضری لگ جاتی ہے, کئی دفعہ جائز, کئی دفعہ بلکہ بہت زیادہ دفعہ ناجائز. لیکن جو مسلمان سینٹری ورکر ہے وہ سینٹری ورکر ہمارا دشمن نہیں ہے جو کام کرتا ہے, وہ بے شک مسلمان ہے, وہ کام کرتا ہے, وہ ہمارا بھائی ہے. ہم صرف اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو کام بھی نہیں کرتا اور سیلری بھی لیتا ہے, اور اس کی سیلری بھی پوری آتی ہے. یعنی کہ اس کا بوجھ جو ہے دوسرے سینٹری ورکر کے اوپر, اس کے حصے کا کام بھی ہمارے مسیحی سینٹری ورکر ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جب تک آپ کی یونین کے الیکشن نہیں ہوں گے, اس وقت جتنی زیادتیز ہو رہی ہیں سینٹری ورکرز کے ساتھ, اپنی من مرضی سے حاضریوں پہ بلایا جا رہا ہے, اپنی من مرضی سے اتوار کو بھی بلایا جاتا ہے, جا کے سنڈے کے دن چھٹی مخصوص کی گئی ہے کہ ہمارا عبادت کا دن ہے تو اس دن بھی بلایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ الیکشن جب ہوں گے تو آپ پوری پاور کے ساتھ سامنے آ سکیں گے. جی بالکل صحیح ہے, میں آپ کی بات کو 100% درست مانتا ہوں. یہ جو LWMC ہے یہ اس میں کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسائل کی اماج گاہ ہے. یہاں پہ اگر زیادتیوں کی ہم بات کریں تو انبار لگ جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اس محکمے میں کوئی ترقی نہیں ہے. یہاں پہ سینٹری ورکر آتا ہے, جراثیم کے اتنے نزدیک رہتا ہے, ڈسٹ کے, گندگی کے, اس کو کرونا کے دنوں میں بھی ریلیف نہیں ملا. ساری دنیا کے سارے دوسرے محکموں میں, پوری دنیا میں تو ہے ہی ہے, پاکستان کے بھی دوسرے محکموں میں انہوں نے کہا کہ آپ نے کٹھے ہو کے نہیں بیٹھنا. واحد ایک سینٹری ورکر تھا جس کو کرونا کے دنوں میں بھی کہا ہے جی کٹھے ہو کے کھلو, وہ تہاڈی فوٹو لانی ہے. ان کو کوئی سینیٹائزر نہیں دیا گیا, ان کو کوئی ماسک نہیں دیے گئے, کوئی جو پریکاشنری میئرز ہوتی ہیں وہ اڈاپٹ نہیں کی گئی ہیں. تو سینٹری ورکر جو ہے نا یہ ہر طریقے سے پسرا ہے اور صرف مجبور ہے کہ بے روزگاری ہے, کوئی دوسرا کام نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہیں نا ان کی مجبوری کی وجہ سے مسلسل ہوتی جا رہی ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارے پلیٹ فارم سے آپ CM پنجاب کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے؟ جی میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی بڑی مہربانی, جیسے آپ نے پچھلے دنوں میں 10-10 ہزار روپیہ سارے سینٹری ورکرز کو دیا ہے, ہم اس کے لیے آپ کے تہ دل سے مشکور ہیں. یہ آپ نے بڑا ایک اچھا قدم اٹھایا, آپ نے ان کی بڑی حوصلہ افزائی کی جنہوں نے دن رات محنت کی تھی. لیکن خاص طور پہ
ان کے ذرا شفقت کا ہاتھ رکھیں سینٹری ورکرز پہ. ان میں بہت بڑی تعداد ہے جو آپ کی پارٹی کے ووٹر سپورٹر ہیں, جو ہر دفعہ آپ کو الیکشن جتوانے میں اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. تو برائے مہربانی ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے لیے کوئی اگر مشاورت چاہیے ہو, کسی قسم کی اسسٹنس چاہیے ہو, کوئی یعنی کہ پالیسی بنانے کے لیے, تو ہم حاضر ہیں. ہم اپنی جو سفارشات ہیں, جو اپنے ہمارے یعنی کہ مطالبات ہیں, وہ لکھ کر دینے کو تیار ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 46 سال کے عرصے سے ان کا کوئی نمائندہ مضبوط طریقے سے الیکٹڈ ہو کے سامنے نہیں آیا, تو ان کو کم از کم یہ حق ملنا چاہیے کہ ان کے الیکٹڈ نمائندے سامنے آئیں. اور اگر ان کا نمائندہ ان کی صحیح طریقے سے نمائندگی نہیں کرتا تو اگلے 2 سال بعد دوبارہ الیکشن ہو, کوئی دوسری یونین جیتے اور وہ کرے. اس طرح یونینز کے اندر بھی جو مقابلے بازی ہوگی تو لیڈروں کی, یونینز کی بھی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہوگی. بہت شکریہ شاہد آصی صاحب جو کہ سوپر یونین کے صدر ہیں. اور میں اپنے پروگرام سے یہی سی ایم پنجاب جو کہ LWMC کے اوپر پراپر ان کا ہاتھ ہے, وہ بڑی دیدہ دلیری سے صفائی کے حوالے سے صاف ستھرا پنجاب کی مہم چلا رہی ہیں. اور وہ کہتی ہیں کہ یہ جو مائنورٹی ہے, یہ جو کرسچن لوگ ہیں, جو سینٹری ورکر ہیں, ان کا میں احترام کرتی ہوں. اور آپ ہمارے اس پلیٹ فارم سے اس الیکشن کی طرف بھی دیکھیں جو کہ 79 سے لے کے اگر آپ تک کا کریں تو 40 سال سے اب تک الیکشن نہیں ہو. 5 یونینز ہیں اور سبھی کی سبھی یہی کہتی ہیں کہ الیکشن ہو. الیکشن ہوں گے تو پاور کے ساتھ کینڈیڈیٹ سامنے آئے گا, اور پاور کے ساتھ وہ جتنے بھی ان کے مسائل ہیں سینٹری ورکرز کے, ان کو حل کر سکیں گے. کیونکہ یہ وہ واحد الیکشن وہ چورن ہے جو کہ ہر مرض کی دوا ہے. اگر یہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ سارے معاملے حل ہو جائیں گے. پھر ملیں گے نئی ٹاپک کے ساتھ. مجھے اور کیمرہ مین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.